بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 رمضان المبارک اور پیر کے دن اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، انشاءاللہ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص الخاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ 28 رمضان المبارک اور پیر کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج میرا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے، بزرگوں کے لیے ہے، جن کے حالات اتنے خراب ہیں کہ گھر میں ایک وقت کو ہے اور دوسرے وقت سوچنا پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص الخاص وظیفہ ہے۔ یہ مستند اعمال ہیں۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ لاکھ کوشش کی، لاکھ احتیاط برتی، لیکن پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو کامیابی کی تلاش میں ہیں، جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، وہ آج پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب و شریعت کے نزول کے ساتھ ہی اس ماہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ یہ مقدس مہینہ ہے، اپنے اندر بے پناہ محاسن و فضائل سمیٹتے ہوئے ہے، جیسا کہ قیام اللیل، اجتماعیت، تلاوت قرآن، لیلۃ القدر اور اعتکاف، جن کو پا کر انسان بے پناہ برکتہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں اور اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو میری بہنوں، رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض اور تراویح نفل سنت موقدہ ہے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا، اپنی ضمانت و الفت اور اپنے انوارات سے نوازتا ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد گاڑی بنگلہ حاصل کر لے۔ آج آپ کو بتا دوں کہ جو جلدی سے امیر ہو جاتے ہیں وہ حرام طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا طریقہ بھی ہے جس سے آپ جلد کامیاب ہو سکتے ہیں اور وہ حلال بھی ہے، وہ آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو میری بہنوں، 28 رمضان المبارک اور پیر کے دن یہ وظیفہ صرف اور صرف میرے بھائیو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ کامیابی کا ایک ایسا طریقہ ہے جو جلد امیر اور کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آپ جب 28 رمضان المبارک اور پیر کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھیں گے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ جو مانگ سکتے ہیں آج مانگ لیجئے، آپ رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ میرے بھائیو، آج موقع ہے، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ جو نہیں جانتا وہ اتنا جان لے، وہ اتنا سن لے کہ اس مہینے میں آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اس مہینے کی فضیلت و برکت ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ ماہ مقدس میرے بھائیو رمضان المبارک کا مہینہ عظمت والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج 28 رمضان المبارک اور پیر کے دن کا یہ خاص الخاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرے بھائیو، آج یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آج کے وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اگر 1 لاکھ بھی مانگو گے تو رب العالمین آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، رمضان المبارک کے مہینے میں مانگنے والے کو ڈبل دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آج میرے بھائیو اس وظیفے کو کسی بندے سے مانگنے چلے جاؤ، مشکل وقت میں انسان کے پاس چلے جاؤ، کسی دوست احباب رشتہ دار کے پاس چلے جاؤ، 5-10 ہزار کے لیے ترلے منت سماعت کرتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں کہ کسی کو ترس آ جائے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات اس کے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی نہ کسی طرح آپ کو 10,000 یا 20,000 کا قرض دے دے جو آپ نے اس کو واپس بھی کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اور کیا کبھی مشکل وقت میں رب کے سامنے ایسے رو کر مانگا ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعا مانگنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔
لہٰذا ایک مسلمان کے لیے دعا کی اہمیت اور افادیت بڑی ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجات و ضروریات کو اپنے خالق و مالک کے سامنے بغیر کسی جھجک کے پیش کر کے اپنی مراد مانگ سکتا ہے۔ جو شخص دعا نہیں مانگ سکتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتی ہیں اور اس کے لیے عذاب کی وعید وارد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی تمام تر حاجات اور ساری ضروریات، خواہ ان کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے، مانگنا شریعت میں دعا کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں دعا کے فضائل و احکامات بہت زیادہ ہیں۔ دعا کی ضرورت اللہ رب العزت ہی حاجات رواں اور مشکل کشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ تو کوئی حاجت روا ہے اور نہ ہی مشکل کشا۔ صرف وہی ذات ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نقصان سے بھی بچا سکتی ہے۔ ہم سب اس کے مملوک ہیں اور وہ ذات ہم سب کی مالک ہے۔ ہم سب اس کے در کے فقیر اور محتاج ہیں۔ وہ غنی ذات ہے اور وہ وہاب ذات ہے۔ ہم مانگنے والے اور وہ دینے والی ذات ہے۔ الغرض ہم بندے ہیں اور وہ آقا ہے۔ اس کریم ذات کا محض اتنا کرم ہی کافی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جس ذات سے مانگنا ہے اس کے لیے قدرت والا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کی قدرت ہی نہ ہو تو دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دعا اس سے کی جائے جس کو ہر کام کی مکمل قدرت ہو، اور وہ ذات سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کی نہیں۔ قبولیت قرآن کریم میں ہے۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، مجھ سے مانگ، میں تجھے دینے کو تیار ہوں، تو مانگنے والا تو بن جا۔ اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ ذات تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کو پکاریں تو وہ ذات سنتی بھی ہے اور قبول بھی فرماتی ہے۔ اس لیے جب بھی مانگو اپنے رب سے مانگو، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، آج آپ کے لیے ایک ایسا تیز وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹے راستے سے اور حلال طریقے سے اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، اگر کوئی خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی تمام مشکلات پریشانیوں سے مکمل نجات چاہتا ہے، تو اس سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھ لو۔ یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے۔ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے اور اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو، آپ تنگ دست ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ قرض دار ہیں، کسی نقلی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھو، رب کا کلام پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو۔ 28 رمضان المبارک اور پیر کے دن صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کے رزق کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں لوگ میرے بھائیو 10-20 ہزار کے لیے آنکھوں میں آنسو لیے آتے ہیں، اور میں تو اس ذات کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، یہ وظیفہ بھی رب کا ہے، کلام بھی رب کا ہے، دینا بھی رب نے ہے۔ میں تو صرف کوشش کر رہا ہوں آپ تک وہ مستند وظائف لے کر آؤں، کیونکہ لوگ وظائف بتا رہے ہیں لیکن کامیابی کا راز کوئی نہیں بتا رہا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے نیچے رہے، کوئی آپ کو اپنے سے اوپر ترقی کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ رزق بھی رب کی طرف سے ہے، کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے، ہر خواہش، ہر حاجات میں کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے۔ میں کون ہوتا ہوں یا کوئی بھی انسان کون ہوتا ہے جو آپ کے رزق کو کم کرے یا آپ کو کامیاب نہ ہونے دے؟ میرے بھائیوں، میں تو ایسے ہی مستند وظائف آپ کے حوالے کرتا رہوں گا انشاءاللہ، دکھی انسانیات کی خدمت کرتا رہوں گا۔ آج کے دن کا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر والے بھی امیر و کبیر بن جائیں گے۔ 28 رمضان المبارک اور پیر کے دن 1 منٹ رب کعبہ کے سامنے بیٹھ کر مانگنا ہے۔ اگر 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی رحمتیں برکتیں آپ کی جھولی میں آ جائیں گی۔ پورے سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ میرے بھائیو، آج اتنا کہوں گا کہ آج مانگنے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ پورا دن موجود ہے۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ لو، رات 9، 10، 11 ہی کیوں نہ بج جائیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہو، دفتر پر ہو، کاروبار، سفر، جہاں بھی ہو، یہ وظیفہ پڑھنے کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے بھائیو فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو بھی چاہیے مانگ لو، مائیں بچوں کے لیے پڑھ لیں، بیٹیاں ماں باپ کے لیے پڑھ لیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے پڑھ لیں، ماں باپ بچوں کے لیے پڑھ لیں۔ آپ جو بھی حاجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آج نرینہ اولاد بھی مانگو گے تو ملے گی، روزگار کے لیے پڑھو گے تو انشاءاللہ روزگار بھی مل جائے گا، قرض سے نجات ہو جائے گی۔ نافرمان اولاد اور شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، آج جو بھی رب کے سامنے اپنے حاجات اپنا مقصد رکھ کر بیٹھو گے، مقصد بھی پورا ہوگا اور حاجات میں بھی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج 28 رمضان المبارک اور پیر کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ مقصد کی نیت اس عمل کی شرط ہے۔ وہ شرط اس لیے ہے کیونکہ مقصد جو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھو گے، وہ حاجات فوری طور پر انشاءاللہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، 28 رمضان المبارک اور پیر کے دن رمضان المبارک سال میں ایک بار آتا ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ کملی والے آقا پیارے محبوب مصطفیٰ کے روضہ رسول اللہ کی جالی کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ صرف اور صرف میرے بھائیو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ 11 مرتبہ آپ نے رب کریم کے 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ نام کون سے ہیں؟ یا رحیمو، یا کریمو، یا فتاحو۔ آپ نے رب کریم کے ان 3 ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جب ان 3 ناموں کو مجموعی پڑھا جاتا ہے، کٹھے ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو ان کی قدر و قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، صرف 11 بار پڑھنے سے اگر سمندر کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، اگر آپ کے وہ لوگ جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق اور دولت کہاں کہاں سے آ رہا ہے، تو میرے بھائیو یہ کب ہوگا؟ یہ کامیابیاں کیسے ملے گی؟ یہ عروج اور ترقی کیسے ملے گی؟ صرف اور صرف آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار یا رحیمو، یا کریمو، یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ صرف اور صرف میرے بھائیو میری بہنوں آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحیمو، رحم کرنے والا، یا کریمو، کرم کرنے والا، یا فتاحو، کامیابی عطا کرنے والا۔ میرے بھائیو، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ دولت کا وظیفہ، کامیابی کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ لگ جاتا ہے، یعنی وہ بندہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے جائیں گے، کامیابی مقدر ہوتی جائے گی۔ اگر آپ بھی اللہ دین کا چراغ ہاتھ میں پکڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں آپ کو ملتا جائے، آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ آپ کی ہو جائے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، میرے بھائیو میری بہنوں، آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ آپ نے میرے بھائیو یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ خوب بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جلالی اسم اعظم ہے۔ آپ میرے بھائیو اس آیات مبارکہ کو صرف اور صرف میرے بھائیو میری بہنوں آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو، اس وظیفے کو پڑھ کر فوری طور پر آپ نے آخر میں وہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آج میں نے 3 وظائف بتائے ہیں جو 1 منٹ میں پڑھے جائیں گے۔ آج گناہوں سے بخشش کا، رزق اور دولت خزانے لوٹنے کا اور ہر طرح کے مسائل سے بچنے کا ایک ایسا عمل بتایا ہے کہ جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر میں شور مچ جائے گا، لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ جیسے ہی میرے بھائیو آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے، دونوں ہاتھ جوڑ کر سچی توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ میرے مالک و مولا، میرے مالک و مولا ہم سب کے روزے، نمازیں اور عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک اس ماہ مقدس کے صدقے ہم تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔